ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی ہے۔ اوپنر عبداللہ شفیق 0 پر آؤٹ ہوئے، سائم ایوب 25 رنز بنا سکے، شان مسعود 11 جبکہ سعود شکیل 29 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے۔ بابر اعظم ایک بار پھر بڑا سکور کرنے میں ناکام رہے اور صرف 5 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ انگلینڈ کے 823 رنز کے جواب میں پاکستانی ٹیم کے بلے بازوں کے ہاتھ پیر پھول گئے اور اس طرح سے پہلے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ملتان میں یہ پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین کھیلا گیا۔ پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 556 رنز بنائے تھے جبکہ انگلینڈ نے اس کے جواب میں 823 رنز بنائے۔ 7 کھلاڑی آؤٹ پہ انگلینڈ کی جانب سے اپنی اننگز کو ڈکلیئر کر دیا گیا، جس کے جواب میں پاکستان نے دوسری اننگز میں صرف 220 رنز بنائے اور اس کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ اس طرح سے انگلینڈ نے ایک اننگز اور 47 رن سے یہ پہلا میچ اپنے نام کر لیا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین یہ پہلا ٹیسٹ میچ جو کہ ملتان اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اور اس میں پاکستان کی انتہائی مایوس کن کارکردگی دیکھنے میں رہی۔ پہلی اننگز میں کچھ بہتر سکور پاکستانی بلے بازوں کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں عبداللہ شفیق کے 102 رنز شامل تھے اور شان مسعود کے 151 رنز شامل تھے، جبکہ سلمان علی آغا نے 104 رنز بنائے تھے اور انہی 3 سینچریز کی بدولت پاکستانی ٹیم 556 رنز بنا سکی تھی، لیکن دوسری اننگز میں محض 220 رنز پر پوری ٹیم واپس پیویلین لوٹ گئی۔ اسپورٹس اینالسٹ عرفان ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عرفان، فلیٹ وکٹ کے حوالے سے تو بات کی جا رہی تھی، لیکن یہ اچانک سے دوسری اننگز میں کیا ہوا کہ وہ بالنگ پچ بن گئی اور پاکستان کی پوری ٹیم ہی 220 رنز پر آؤٹ ہو گئی؟ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ لاسٹ اگر 3 سال سے پاکستان کرکٹ کو فالو کر رہے ہیں تو ہر ٹیسٹ میچ کے اندر دوسری اننگ میں پاکستان ایسے ہی کھیل رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کے اگینسٹ بھی پہلے میچ کے اندر اگر آپ کو یاد ہوگا تو 446 سم تھنگ کیا تھا اور ڈکلیئر کیا تھا ہم نے، تو دوسری اننگ میں اسی طرح کا ڈیزاسٹر ہوا تھا۔ اور یہ 3 سال سے اسی طرح ہم سیکنڈ اننگ کھیل رہے ہیں اور یہ ذرا سا ان پہ پریشر آتا ہے، ٹیم اپوزیشن تھوڑا سا پریشر بلڈ کرتی ہے اور پوری بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے، اور یہ جو کنٹینیوٹی ہے، یہ ڈیزاسٹر ہے، یہ رک نہیں رہا۔ اور جو کرکٹ کا ڈکلائن ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ، وہ اسی طرح چلتا جا رہا ہے یار۔ بٹ ٹیسٹ میچز کے بارے سے بات کریں تو بڑا لمبا فکریہ ہے۔ انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ اپنی ہوم سوئل پہ، اپنی ہوم گراؤنڈ کے اوپر آپ کوئی 3 سال سے ٹیسٹ میچ نہیں جیتے، اور یہ ملتان تو دنیا کی سب سے زیادہ بیٹنگ وکٹ کہا جاتا ہے اور بیٹنگ پیراڈائز تھی۔ اس جیسی کنڈیشن اور وکٹ کے اوپر اگر آپ نہیں رنز کریں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی افسوسناک چیز ہو نہیں سکتی۔ کپتانی کے اوپر ایشوز ہیں، کپتانی کی گیم سینس کے اوپر ایشوز ہیں، اسی طرح بالرز آؤٹ نہیں کر پاتے، کوئی لائن لینتھ نہیں ہے، کسی بالر کے پاس سیم سوئنگ نہیں ہے، اسپنر کے پاس پن نہیں ہے، اسی طرح بیٹر کے پاس اگر بات کرتے ہیں تو کوئی ٹیکنیک نظر نہیں آتی، کوئی اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی کہ وکٹ پہ کھڑا کیسے ہونا ہے۔ تو یہ ہر جگہ پہ، اور یہ میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو ٹریک ہے، جو ڈائریکشن ہے، جب وکٹریز ختم ہوتی ہیں تو آپ کی سپورٹس آپ کی کنٹری سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو حال ہمارا ہاکی میں ہوا، اسکواش میں ہوا، سیم اسی طرح ہی ہم اس کرکٹ کے لیے بھی اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں، کیونکہ عوام بڑے مایوس ہیں، ڈیجیکٹڈ ہیں، وہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور اب اس کا انفارچونیٹلی یہی پارٹ ہوگا کہ اب آپ آہستہ آہستہ آپ کے اسپانسر، آپ کی ویورشپ کم ہوگی، آلریڈی بہت زیادہ کم ہوگی ہے۔ اور اوبیسلی یہ میرا خیال ہے کہ اگر اب یہ کوئی 2-4 منتھ کے اندر ہم نے ڈائریکشن ٹھیک نہ کی، جو کہ بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اوپر کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، جو ہیلمو فیئر میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی پرائرٹیز میں سپورٹ ہے ہی نہیں ہے، اور بس یہ اسی طرح ہی چل رہا ہے، اسی طرح چلنا ہے۔ اور یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کنٹینیوٹی ہے، یہ تو ایک ٹیسٹ میچ ہے، پہلے ابھی بنگلہ دیش سے ہارے، اس سے پہلے بھی ہم کئی سیریز ہار چکے ہیں، اور اگلے 2 میچز میں بھی یہی کچھ ہی آپ کے ساتھ ہوگا، ریپلے ہی چل رہا ہے کیونکہ ڈائریکشن کسی کی ٹھیک نہیں ہے۔ عرفان، ابھی بابر اعظم کی بات ہو رہی تھی، زاہد غفار نے بھی ذکر کیا، پہلی اننگز میں عبداللہ شفیق اور شان مسعود نے سینچریاں بنائیں اور کہا جا رہا تھا کہ جی یہ فارم میں ہیں اور اچھا کھیلیں گے، لیکن دوسری اننگز میں یہ دونوں ناکام رہے۔ بابر اعظم نے پہلی اننگز میں 30 رنز بنائے، دوسری میں صرف 5 پر آؤٹ ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ بابر اعظم کی پرفارمنس کو کیا ہوا؟ باقی جو فارم میں ہمیں دکھائی دے رہے تھے ان کی پرفارمنس کے ساتھ کیا بنا؟ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمارے پچھلے کوئی 4-5 سال سے یہ ہو رہا ہے، اور لاسٹ 3 ایئر سے تو ہم اپنی ہوم سوئل پہ کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتے، تو سیکنڈ اننگز کا ریکارڈ تو ہمارا دنیا کا ورسٹ ہو چکا ہے۔
اس پہ تو کوئی جو مرضی ہے. بابر جب پرفارم کر رہا تھا فارم میں بھی تب بھی سیکنڈ اننگ میں رن نہیں کرتے تھے. تو یہ جو بھی کرنٹ ڈیزاسٹر بابر کے ساتھ چل رہا ہے وہ یہی ہے. ایک تو ان کی فارم نہیں ہے, دوسرا کپتانی کا پریشر, تیسرا اب یہ جو سیکنڈ اننگ کا پریشر کرتی کیا اپوزیشن کے آپ کے اوپر فیلڈر کو آگے لے آتی ہے, آپ کے سراؤنڈیڈ کو جسے کہنا چاہیے لیو اینڈ لینگویج میں گھیرا ڈال دیتی ہے. تو ان ہمارے تمام بیٹر جو ہے وہ مینٹلی کولیپس کر جاتے ہیں. اور یہ ٹیکنیک کا تو مسئلہ میرا خیال ہے تھوڑا کم ہے کہ آپ سیدھی بال پہ جو اس میں کوئی سیم سوئنگ نہیں ہے. بابر پہلی اننگ کی بال بھی سیدھی تھی, اسے کراس دا لائن کھیلے اور آؤٹ ہو گئے, LBW ہو گئے. اور دوسری اننگ میں بھی اتنی سوئنگ جو مائنوٹ سی سوئنگ یہ بھی اگر آپ نہیں کھیل پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کافی فلاز ہیں. اور بابر کا میرا ماننا یہ ہے کہ مینٹلی مسئلہ چل رہا ہے. اس کو جو بات کی جا رہی ہے بار بار, ظہیر عباس صاحب نے بھی کہا, اس کو تھوڑا سا لے آف لینا چاہیے, ریسٹ کرنا چاہیے کم از کم 1-2 سیریز کے لیے تاکہ چیزیں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ وہ شاید پاکستان کا ون آف دا بیسٹ بیٹر ہے, لیکن جب آپ فارم میں نہیں ہوتے, رنز نہیں کرتے, تو پھر آپ کو کئی دفعہ تھوڑا بریک لینا چاہیے. اور یہ جو پرابلم ہے, اگر سعود شکیل کی 58 کی ایوریج ہے تو سیکنڈ اننگ میں اس کی پرفارمنس نہیں ہے, رضوان کی نہیں ہے, اسی طرح عبداللہ شفیق کی نہیں ہے, تو کس کس کا نام لیں گے؟ شان مسعود کی اپنی 28 کی ایوریج ہے. یہ تو پاکستانی کرکٹ کا مذاق بن چکا ہے. اور یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوگا شاید کہ آپ پہلی اننگ میں 550 رنز کر رہے ہیں اور ایک اننگز کے ساتھ آپ ڈیفیٹ آپ کو ہوگی ہے. یہ دنیا میں پہلے پاس میں آپ کو کہیں نہیں کبھی چیز دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. اور پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ رنز کروا دیا آپ نے. ہر طرح کا ریکارڈ پاکستان کے کیس بن رہا ہے. اور یہ ایک اس طرح کا کولیپس ہے کہ جس کی کنٹینیوٹی بڑی لمبی ہے. جس طرح آپ پہلی دفعہ لائف پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش آپ کو آپ کی ہوم سائڈ پہ وائٹ واش کر گیا, پہلے آپ کبھی ان سے ٹیسٹ نہیں آ رہے تھے. اسی طرح آئرلینڈ سے آپ پہلی دفعہ T20 ہار چکے ہیں. USA آپ سے پہلی دفعہ کھیل رہا تھا ورلڈ کپ میں, انہوں نے آپ کو ہرا دیا. افغانستان نے آپ کو ODI میں پہلے کبھی نہیں آپ ہارے تھے, انہوں نے آپ کو ہرا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ٹیموں کو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کا سٹینڈرڈ, آپ کی کرکٹ, آپ کا مائنڈ سیٹ ہر طرح سے کولیپس کر چکا ہے. تو یہ اب مینٹلی چیزیں زیادہ ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو اوپر لوگ ہیلمٹ فیئر پہ بیٹھے ہیں ان کی پرائرٹیز پہ کرکٹ نہیں ہے. ان لڑکوں کے تو ایشوز ہیں ہی ہیں. یہ تو نہ یونٹی رہی ان میں, کپتانی کی جنگ شروع ہوئی, کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی, ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. اسی طرح عرفان, کسی کا یقیناً یہ تمام ایشوز جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں. جو سلیکشن ہے اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, چونکہ کوئی کمبینیشن ہمیں نظر نہیں آیا, اسپنرز کتنے کھلانے ہیں, پیسرز کو کس طرح سے کس گیم پلان کے تحت جو ہے وہ استعمال کرنا ہے, یہ سلیکشن پر بہت بڑے سوالات ہیں. بالکل ٹھیک کوشچن ہے, یہ آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی ہے ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا دیکھیں دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی سلیکشن کمیٹی ہو اور اس کا کوئی چیئرمین نہ ہو, کوئی چیف سلیکٹر نہ ہو. اور اس ٹائم جو ہے 2 کوچز ہیں, کیپٹن ہے اور چیف سلیکٹر. پہلے محمد یوسف بھی تھے اس میں سلیکٹر تھے, وہ بھی چلے گئے. اب ایک صرف اسد شفیق ہے. اسد شفیق صاحب اس ٹائم لیگ کرکٹ کھیلنے کے لیے USA میں ہے. تو یعنی کہ آپ کی انگلینڈ کی کرکٹ چل رہی ہے, آپ کا انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے, اور آپ کی کنٹری کے اندر کوئی بھی اس ٹائم سلیکٹر موجود نہیں ہے کہ جو ٹیم سلیکٹ کر کے آپ کو دے. اور یہ حالات کے بعد آپ کیا سلیکٹ کریں گے؟ یعنی کہ کوچ کہے گا اس کو کھلا لو. کوچ کو کیا پتا کون کون سے لڑکے آپ کے ڈومیسٹک کے پرفارمر ہے, کس کو کھلانا چاہیے. شان مسعود اگر اپنی مرضی کے 4 لڑکے کھلائے گا تو شان مسعود پھر وہی پرابلم جو بابر کا تھا وہ اسی کا آئے گا کہ وہ اپنی مرضی کے لڑکے کھلا رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب ڈائریکشن جب غلط ہوتی ہے, جب آپ ساری کی ساری کنیکشن جو ہوتا لوگوں کا, جو اوپر سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں, وہ جب ان کا فوکس ہی نہیں ہے, ان کی پرائرٹی نہیں ہے, ان کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے سپورٹ کے اندر, تو سپورٹ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور نیتیں جو ہوتی ہیں, جو انٹینشنز ہیں, وہ آپ کے سامنے آتی ہیں. پھر انہوں نے جو سب لوگوں نے مل کے اپنی سپورٹ کے ساتھ اپنی کنٹری کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, یہ اسی کا رزلٹ ان سب کے سامنے آ رہا ہے. میرا تو ماننا یہ ہے کہ شان مسعود ہسٹری کے سب سے برے کپتان بن چکے ہیں. تو شان مسعود 6 ڈیفیٹ تو لے چکے ہیں, کیوں 8 ڈیفیٹ کے ساتھ انہوں نے جانا ہے؟ ان کو چاہیے وہ کپتانی سے اسٹیپ ڈاؤن کریں. بابر کے لیے بھی ہم یہی بولتے تھے کہ جب انہوں نے ورلڈ کپ اور ڈفرینٹ سیریز میں جب ہارتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ کیپٹن کوموڈیٹی نہیں ہے, تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. انہوں نے پاکستان کو 4 سال ڈیفیٹ دلوا کے پھر یہ ڈیسیژن لیا کہ جی اب ٹھیک ہے جی میں اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں.
تو جب اسی طرح شان مسعود کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ جب ایک چیز پروون ہو چکی ہے کہ آپ کی گیم سینس، آپ کی چینجنگ، آپ کی فیلڈ پلیسنگ یہ ساری اپ ٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو آپ کو خدا را اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے. بٹ یہ اتنی سیڈ سٹوری ہے پاکستان کرکٹ کی کہ جب بھی اس کسی کو کوئی ڈیزگنیشن کوئی ہوتا ملتا تو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. انٹل انلیس جب اس کو اٹھا کے پھینکا نہ جائے، ہٹایا نہ جائے، وہ اس سیٹ کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو یہ نہ اوپر کسی کے کان میں جوں رنگ رہی ہے، نہ اس کپتانوں کے جوں رنگ رہی ہے. اور یہ جو اپنی ٹسل چل رہی ہے اس ٹائم، ایک جنگ چل رہی ہے، بیٹل ہے کپتانی کی. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ٹیم ہار جائے، برا پرفارم کرے تو پھر اگلا کپتان میں بن جاؤں گا. بورڈ اس پہ ڈیسیژن کوئی نہیں لے رہا. میں تو سب سے بڑا بالکل ریسپانسبل ٹھہراتا صحیح ہوں کہہ رہے بورڈ ہیں، کو. ٹیم ورک ہمیں جو ہے وہ کہیں پر دکھائی نہیں دے رہا.